اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سورت نمبر 2 کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور یہ آیت نمبر ہے 152، آیت نمبر 152، اور آپ لوگوں کے پاس صفحہ نمبر ہوگا 53۔ نیچے سے دوسری لائن، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، استعینوا، مدد چاہو۔ ابھی ایک بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی مدد مانگتا ہے، ایک آدمی کسی سے مدد مانگ رہا ہے، یہاں اللہ تم کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو، یعنی یو شوڈ نیڈ، تمہیں ضرورت ہے ہیلپ کی، ہیلپ کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو استعینوا، مدد چاہو، کس سے؟ کس چیز سے تمہاری مدد ہوگی؟ بالصبر والصلاۃ، سنائی دے رہی ہے؟ پورا دھیان قرآن پاک کی طرف رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ تم مدد چاہو، مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ صلاۃ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تمہاری طرف بھیجا، جب تم اس کے اوپر عمل پیرا ہوگے تو تم سے برائی دور ہو جائے گی، تم سے منکر کام دور ہو جائیں گے، تم ایک اچھے انسان بن جاؤ گے، تو تمہاری ہیلپ ہو گئی۔ یہ جو لوگ ریچول مسلم کمیونٹی جو نماز پڑھتی ہے، جو انہوں نے صلاۃ کا ترجمہ نماز کیا، وہ ان کی کسی طریقے سے کوئی مدد نہیں کرتی۔ وہ کوئی جادو نہیں ہے کہ بندے نے نماز پڑھی تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، نماز پڑھا کرو تو یہ کام ہو جائے گا، یہ والی نماز پڑھو تو یہ والا کام ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، اس نصیحت پر عمل پیرا ہوں، جو تمہاری زندگی کے نارمل زندگی، جو تمہاری اپنی پرسنل نجی زندگی، پرسنل لائف کے گزارنے کے طریقے ہیں، تمہیں ان میں مدد کی ضرورت ہے، تمہیں اس میں ہیلپ کی ضرورت ہے، تمہیں اپنی زندگی اچھی گزارنے کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے، تمہیں جہنم سے بچنے کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے، تمہیں جنت میں جانے کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے، تمہیں اندھیروں سے نکلنے کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے کہ تو جہالت میں آ کے کوئی اپنی ماں کے ساتھ برے سے نہ بات کر لے، اس کو پتہ نہیں، وہ جہالت میں آ کے یتیم کا مال کھا رہا ہے تو پکڑا جائے گا، اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ اولاد کا قتل کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تجھے مدد کی ضرورت ہے، کہ تو نے صبر کرنا ہے، تو نے صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹا رہنا۔ صبر کا مطلب ہر جگہ قرآن مجید میں آیا تو اس کا مطلب یہی ہے، جمع رہنا، ڈٹا رہنا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس کا لفظ وہاں پہ استعمال کیا کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جانا نہیں کون ہے تم میں سے سٹرگل کرنے والا، کوشش کرنے والا، اور کون ہے صابر، کہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ نہیں کر رہا، اڑا ہوا ہے اپنی ضد پہ، تو وہاں پر اس کے لیے بھی لفظ صبر کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف احکامات بھیجے ہیں اس پر اڑے رہو۔ صبر، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدوں کے اندر بیچ میں رہو۔ جو کہتے ہیں نا کہ بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو وہ رو رہا ہے تو ماں اس کو صبر کی تلقین کرتی ہے، بیٹا کھانا پک رہا ہے، تھوڑا سا صبر کرو، ابھی پک رہا ہے۔ تیرے پہ زندگی میں مشکل پریشانیاں آئیں گی، مشکل پریشانیاں آئیں گی، تجھے ہیلپ کی ضرورت ہوگی، تجھے ہیلپ کی ضرورت ہوگی، تو تو نے وہ ہیلپ کہاں سے کرنی ہے؟
ایک تو تمہیں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جو صبر تو نے کس چیز کے ساتھ کرنا ہے، خود کو کس چیز کے اندر رکھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ بھیجی ہے اس کے ساتھ. صبر کا لوگ صبر کی بات ہی نہیں کر رہے. صبر کا مطلب ہے کہ صبر کرو جی صبر کرو. پوری دنیا کے اندر 2.5 ارب مسلمان ہیں، اتنے ہیں نا، اور 2.5 ارب مسلمان ہیں، سارے کے سارے ذلیل. ساری دنیا سن رہی ہے. سنیں، مجھے بتاؤ کوئی ایک اسلامی ملک بتاؤ جو اتھارٹی رکھتا ہو یا کوئی طاقت رکھتا ہو. یہ میں ٹریڈیشنل مسلم کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں جو 2.5 ارب ہے. اسی کمیونٹی میں سے ایک ملک، اس کے اوپر دبا کی بمباری ہو رہی ہے، عورتیں بچے مر رہے ہیں. شفا ٹرسٹ ہاسپیٹل کے اوپر، شفا ہاسپیٹل کے اوپر فلسطین میں، اس کے اوپر اتنی بمباری کی کہ وہاں اتنے جو مریض تھے جو علاج کرانے آئے ہوئے تھے وہ دفن ہو گئے اندر ہی. لوگ صرف بول رہے ہیں. کسی میں یہ جرت کیوں نہیں ہے کہ ہم بھی حملہ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. دیز آر اونلی ٹریڈیشنل مسلمس، روایتی مسلمان ہیں. اب وہ لوگ بولیں گے تلوار والے مسلمان تو نہیں ہیں. نہ، وہ تلوار والے بھی، یہ تلوار والے بھی ہوتے تو اب بھی انہوں نے نہیں کرنا. ان کو یہ ڈر ہے علیہم دائرۃ السوء، کہ ہمارے اوپر مشکل آ جائے گی، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. کیونکہ وہ تم کو تمہاری اپنی ملت پہ لے کر آئے ہوئے ہیں. پہلے کہا تھا نا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وہ ان کو ڈر یہ ہے کہ یار سب سے کٹ جائیں گے. نہ کوئی ملک تجارت کر سکے گا. یار 2.5 ارب کوئی کام ہے یار. پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایٹم بم ہے. پاکستان ہی بول دیتا کہ ہم حملہ کر دیں گے. ان کو وہ بولیں گے آگے سے ٹھیک ہے کرو. ان کو پتہ ہم کر نہیں سکتے. نہیں، اگر ہم کریں گے تو پھر ہمیں کیا. یہی تو وہ لوگ ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. موت کی تمنا کرو اگر اور تم سچے. یہ کدی موت کی وہ تو بیماری کر رہے ہیں، اپنے بندے دی مروا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ٹھیک ہیں، وہ تو لانتی ہیں. وہ تو یتیم مسکین لوگوں کے اوپر، نہتے لوگوں کے اوپر جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں. ان کے متعلق تو میں نے کہا ان کو اسرائیل بھی نہ کہو. اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ. تو یہ بندہ سوچے کہ 2.5 ارب یہ لوگ جو مسلم ہیں، بندہ ان سے سوال کرے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہو نا کہ آپ لوگ مسلم ہو، تو یار تم لوگ پھر تمہاری اللہ نے مدد کیوں نہیں کی کسی بھی معاملے میں؟ سعودی عرب صرف ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. سعودی عرب والی مسجد کا، مسجد الحرام کا وہ پیسہ بنا رہا ہے. اتنی دنیا وہاں جاتی ہے حج کرنے کے لیے. آ جاؤ بیٹا، آئیں بیٹھیں. بچے دروازہ گھما دو. تو وہ جو کیا کر رہا ہے، وہ صرف ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. کتنا پیسہ آتا ہے بیٹا، وہ دروازہ بند کر. کتنا پیسہ آتا ہے؟ بہت بے تحاشا پیسہ آتا ہے. بے تحاشا پیسہ آتا ہے. کسی بھی کمیونٹی کے پاس کوئی اگر معجزے کو کیا کہتے ہیں، میریکل، کوئی میریکل ہو نا، میریکل، تو اس کو وہ چھپاتا نہیں ہے کبھی. وہ اس کو اور دکھاتا ہے. دیکھو 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 یہ میریکل، تاکہ وہ چیز زندہ رہے، تاکہ وہ چیز زندہ رہے. ابھی جو سعودی عرب والی مسجد، اس کے اندر، اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صفا اور مروہ آج تک سعودی عرب والے لوگوں نے وہ صفا اور مروہ بتایا ہوا کہ جی یہ پہاڑ ہے، چھوٹی سی پہاڑی، اور یہ دوسری طرف چھوٹی سی پہاڑی، کہ یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے.
اور ان کے اوپر کوئی خاص قسم کا کیمیکل بھی لگا کر اور اس کو باؤنڈری لگا کر کہ وہ لوگ صفا کی بھی زیارت کرتے ہیں اور مروہ کی بھی کرتے ہیں. اس چیپٹر میں آج ذکر بھی آئے گا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صفا اور مروہ اللہ رب العزت کی شاعر میں سے، اللہ کی شاعر میں سے. ان لوگوں نے کہا کہ اس گھر سے ایک چیز اور لگائی، آب زمزم. آپ کا کوئی دوست احباب جاننے والا اگر جاتا ہے سعودی عرب مسجد الحرام میں تو وہاں سے آپ کے لیے آب زمزم کا پانی لے کر آتا ہے کہ جی یہ وہاں کی جی آب زمزم لایا ہوں میں، پئیں جی اس میں شفا ہے. لاتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ لاتے ہیں، کین بھر بھر کے لاتے ہیں. اور وہاں پہ پابندی بھی لگی ہوئی ہے کہ خاص کہ ایک آدمی اتنے لیٹر لے کے جا سکتا ہے، اور جو اس سے زیادہ اوپر لیٹر لے کے جائے گا اس کو پیمنٹ کے ساتھ پانی لے کے جانا پڑے، اجازت بھی نہیں. اب وہاں جو اتنی زیادہ مقدار میں پانی نکل رہا ہے تو یہ کتنا بڑا ایک وہ جو ہم نے انگلش میں لفظ بولا تھا میریکل، معجزہ ہے. صفا اور مروہ سامنے، سب لوگ اس کی جا کے زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب آب زمزم کی جو سٹوری ان ٹریڈیشنل مسلمس نے جو بنائی ہوئی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا. وہ اللہ کا نبی جو لوط علیہ السلام کی قوم کے جو غلط قسم کے لوگ تھے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے آرگومنٹس کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم عارض، منہ موڑ لے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا. وہ اپنے بیوی اور اپنے بچے کو ان لوگوں کے حساب میں بے یار و مددگار چٹیل میدان میں چھوڑ کے چلا گیا. یہ ان لوگوں کی سٹوری ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے. اچھا پھر اس نے اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور پانی نکل آیا. چشمہ پھوٹ گیا. چشمے اور کنویں میں بہت فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چشمے اور کنویں میں بہت فرق ہوتا ہے. چشمہ یوں بہہ رہا ہوتا ہے، کنویں کی کھدائی کی جاتی ہے. کنویں کی کھدائی کی جاتی ہے، چلو مان بھی لیا کہ وہاں سے چشمہ اس وقت پھوٹا اور پھر بعد میں کھدائی کی اور پھر پانی نکلا وہاں سے. اگر آج تک وہاں سے پانی نکل رہا ہے تو آب زمزم کے اوپر تالا کیوں لگا دیا ہے؟ کمرہ بند کر کے تالا لگا دیا اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں، کوئی نہیں جا سکتا. اگر آپ لوگ کوئی جو بندے سن بھی رہے ہیں، وہ جو بھی وہاں جانا چاہتا ہے، اگر جو جاتا ہے یا کسی کا کوئی رشتہ دار وغیرہ جاتا ہے، اس کو بولو کہ وہاں لوگوں نے موبائل پکڑے ہوتے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں صفا اور مروہ پہ. آب زمزم کی ٹینکیوں کے ساتھ ویڈیو نہیں بنانی. ٹینکیوں کے ساتھ تو میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے کہ یہ آب زمزم کی ٹینکیاں ہیں. جہاں سے آب زمزم کا پانی آ رہا ہے نا اس جگہ کی ویڈیو دکھائیں کہاں سے آ رہا ہے. جی بالکل لیتے، جی سچ میں لیتے، اجازت ہی نہیں ہے، ایئرپورٹ سے پرچیز کرنا پڑتا ہے. یہی تو بات ہے، نہیں ان سے پوچھیں. اب بات یہ آ گئی کہ 2.5 ارب 3 ارب مسلمان ہیں، اتنے مسلمان اکٹھے بھی نہیں، اور اتنا زیادہ دنیا کا سب سے زیادہ مجمع لگتا ہے سعودی عرب کے اندر. کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. اتنے ادھر عزیزیہ کے اندر، اتنے ہوٹل کے اندر لوگ رکتے ہیں، وہ کرایہ دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں. کہاں جاتا ہے؟ کہاں ہے طاقت؟ کچھ بھی نہیں. سعودی عرب نے ایک جملہ نہیں بولا فلسطین کے لیے کہ بول دے کہ جی ہم چڑھائی کریں گے. پاکستان میں ایک کوئی بیان نہیں ہے، صرف مذمت. مذمت تو کیا ہوتی ہے؟ کیا مذمت کرتے ہیں؟
کہ ہمیں مذمت کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں برا لگا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو مارا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ تم صرف یہی کہہ سکتے ہو ہمیں برا لگا ہے. اگر برا لگا ہے سچ میں تو کچھ کر کے دکھاؤ، ہمارا کچھ بگاڑ کے دکھاؤ. ہمارا کچھ بگاڑ کے دکھاؤ. تو یہ کبھی کچھ نہیں کریں گے، یہ کبھی کچھ نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ وہ ہیں ہی نہیں، یہ مسلمان ہیں ہی نہیں، یہ منافق ہیں جنہوں نے نام یہ لیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، مگر ایمان نہیں لائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کیوں؟ بما كانوا يكذبون، کہ یہ تکذیب کرتے ہیں، یہ دکھاوا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، خود کے نفس کو دیتے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں. یہ تو بندہ بولے نا کہ یار کچھ تو اکٹھے ہوتے، کوئی تو بولتا کہ میں یہ کروں گا. نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کریں گے، پہلے بھی نہیں کیا. یہ بات کیوں کی گئی؟ یہ بات میں کیوں رہا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، استعینو، ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعینو، تم لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے، صلاۃ کے ساتھ جڑے رہیں. صبر کا مطلب بالصبر والصلاۃ، یہ نہیں کہ صبر کی اور چیز ہے اور صلاۃ کی اور چیز ہے، اس کے ساتھ مدد حاصل کرو. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں صلاۃ، اس کے ساتھ تم نے خود کی ذات کو جوڑنا ہے تو تمہاری مدد ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تو ان کی مدد نہیں ہوئی، ابھی تو ان کی مدد نہیں ہوئی، اتنے لوگ مر گئے. اور صرف یہ نہیں، جو اور مسلمان ذلیل اور خوار پوری دنیا میں رسوا برباد ہو رہا ہے. ہمارے پاس ایٹم بم ہے، روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے نا. ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ یہاں کتنے لوگ ایک وقت کے کھانے کے لیے کوئی چوری کرتا ہے اور کوئی اپنا جسم بیچ دیتا ہے. اور جس کے پاس ہے وہ اس کو تب تک دیتا نہیں جب تک وہ اپنا جسم بیچے نا، اور کہتے ہیں ہم نبی کی امت ہیں. یہ منافق ہے. تو ہم لوگ بے وقوف ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ مسلمان ہیں، ان کو مسلم بولنا ہی نہیں چاہیے. یہ ٹریڈیشنل مسلمز ہیں، روایتی مسلمان. اور قرآن میں ان کے لیے جو نام آیا وہ منافق آیا. پوری امت مسلمہ منافق، کہ ان کے اندر نفاق ہے. آگے لکھا ہے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لمن، واسطے اس شخص کے، یقتلو، جو لڑتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو سٹرگل کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جو جان مارتا ہے، اس کے لیے مت کہو اموات، اس کے لیے اموات مت کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم لوگ شعور نہیں رکھتے. جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اور اللہ کا راستہ، اللہ جہان والوں کو پالنے والا، جہان والوں پہ رحم کرنے والا اور انصاف کے دن کا مالک ہے. تب ہم کہتے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں. اس بات کہنے کے بعد ایاک نعبد، کہ میں تیرا عبد ہوں. پہلے تیرے کو ڈیفائن کیا کہ تو ہے کیا. اللہ نے خود کا انٹروڈکشن دیا پہلے، پھر آیا ایاک نعبد. تو اس کا عبد وہی ہوگا جس کے اندر یہ خصوصیت ہوں. اس کا عبد وہی ہے جو زمین پہ بسنے والوں پہ جو اللہ نے اس کو مال دیا اس میں کنٹریبیوشن کرے.
کیونکہ وہ رب ہے پالنے والا، سب کو کھانا کھلانے والا، وہ رحمان رحم کرنے والا۔ جب تک تو مظلوم کے لیے ظالم کے آگے کھڑا نہیں ہوگا تو اس کا عبد نہیں ہے، چاہے تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ، اپنی جتنی اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، زبان سے، ہاتھ سے، تلوار سے، ظالم کے آگے کھڑا ہو مظلوم کے لیے، نہیں تو اس کا عبد نہیں ہے، تو اپنی ذات کا عبد ہے، تو اپنی ذات کا غلام ہے، تو عبد الطاغوت ہے، تو نے اپنی نفس کو الہ بنایا ہے۔ مالک یوم الدین، کہ وہ دینے کے دن کا بادشاہ ہے، جس دن وہ سزا جزا دے گا، دی ڈے آف ججمنٹ، قانونی دن، کہ جس دن وہ اس دی بک آف لا کو رکھے گا کہ تم نے کیا کیا، اگر اس کے مطابق کیا تو اچھا ملے گا، اگر اس سے ہٹ کے میں اس کے مطابق نہیں کیا تو سزا ملے گی۔ انصاف کا مطلب ہی یہی ہے کہ انصاف کرو، یحب المقسطین، انصاف کرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے مطابق آرڈر کرو۔ تو قتل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے لڑائی لڑنا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بے شک ہم تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی قدر خوف سے، ہم تمہارے پر خوف ڈالیں گے، خوف ڈالیں گے۔ اب وہ خوف کو ایکسپلین کر رہا ہے، والجو، بھوک کا، ونقسم من الاموال، تمہارے جو مال ہیں اس میں کمی کر کے، والانفس، تمہارے جو نفس ہیں اس میں کمی، نقص ڈال کے، والثمرات، اور جو تمہارے فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں، اس میں کمی ڈال کے۔ ثمرات کا مطلب ہمیشہ پھل نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا اس چیز کے ثمرات آنے لگے ہیں، فائدے، تم نے ایک کام سٹارٹ کیا، تم نے اس پر اتنی انویسٹمنٹ لگا دی، اس کے ثمرات نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں آزمایا، والثمرات ونقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، آگاہ کرو ان کو جو صابرین ہیں، کہ یہ پرابلمز، یہ مشکل، یہ پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہا تھا تمہیں مدد کی ضرورت ہے، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، مدد کرو، صبر کے صبر کرنا، پاگل نہیں ہو جانا۔ جو میں نے 7 کانسٹیٹیوشن بھیجا ہے، صلات، جو میں نے چیز بھیجی ہے اسے کھول کے دیکھو کہ اللہ نے کہا کیا، اس کے اندر رہنا، اس کے اندر رہنا۔ اور پھر کیا دیا کہ اس کے اندر رہنا کیا ہے، کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اس کو مردہ نہیں کہنا۔ اور بیچ میں ایسی آیت کہ وہ یہ لوگ تھے نا، عثمان غنی تدوین مدون قرآن نے وہ کیا، قرآن کسی انسان نے تدوین نہیں کیا، اور نہ کوئی انسان کر سکتا ہے، اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ تو بیچ میں آیت ایسی نہیں آ گئی۔ تمہارا مشکل مصیبتوں اور پریشانیوں پہ ڈٹے رہنا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈٹے رہنا۔ اس دوران تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بھوک، مال، نفس، ثمرات میں کمی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنی جان مارنی ہے اللہ کے راستے میں۔ You should make the struggle in the field of اللہ، جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کا پاتھ ہے، اس میں تو نے اپنی جان پیش کر رہی ہے، اس میں تو نے اپنی جان پیش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی جو زندگی ہے وہ مارا جائے تو اس کو نہ کہو کہ وہ اموات ہے، وہ زندہ ہے،
وہ زندہ ہے. مگر ایک آدمی لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریب مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتا ہے، اور لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلاتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے. یہ اللہ کا رستہ ہے. مظلوم کے لیے ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ رستہ ہے اللہ کا. وہ اگر مارا جاتا ہے، اس کی وفات، اس نے کوئی جنگ نہیں لڑی، اس کے سینے پہ کوئی پھیتے شولڈر پہ نہیں لگے ہوئے، اس نے کوئی پینشن نہیں لی، اس سے کوئی لیفٹیننٹ اور سب لیفٹیننٹ کمانڈر کا رینک نہیں لگا تھا، اسے کوئی نشان حیدر نہیں ملا، وہ شہید ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو. ہی از دی مین. چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، ذرا سی بھی جنگ نہیں لڑا، اس نے ہاتھ میں ڈنڈی بھی نہیں اٹھائی، اس نے اللہ کے راستے میں قتال کیا، اس نے اللہ کے راستے میں اسٹرگل کی، جد و جہد کی، جس کی جمع جہاد ہے. وہ آپ کو رستہ دکھا دیا گیا، جی وہ نغمے سنا دیے گئے، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا. وہ سب ایک پیرامیٹرز پہ چل رہے، ایک جیسا لباس، ایک جیسی تقریریں، ایک جیسا پاؤں اٹھانا، ایک جیسی ڈرل، سارے کام ایک جیسے رینک، وہی جو پوری دنیا میں چل رہے. تبھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، تبھی تو مدد نہیں کی انہوں نے، تبھی تو مدد نہیں کی. تعالیٰ کہہ رہا کہ تم نصیحت سے جڑے رہو، نصیحت پہ ڈٹے رہو، صبر و صلاح، تو تمہاری ہیلپ ہوگی. تمہاری ہیلپ ہوگی. تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، مصیبت پریشانیاں مشکلیں آئیں گی، تم نے نصیحت کو نہیں چھوڑنا، جڑے رہنا. کیوں؟ تبھی تو کہا وبشر الصابرین، بشارت دے دو صابرین کو. کون؟ الذین، وہ صابرین، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو پہنچی مصیبت. وہ مصیبتیں تعالیٰ نے کاؤنٹ کی. اب ان کو مصیبتیں آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ مصیبتوں میں انہوں نے کیا کیا؟ ان مصیبتوں میں جو اللہ نے ان کو نصیحت کی تھی اس کے ساتھ صبر کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چلو یار ہم تو رسول کی قوم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسرائیل ہمارے اوپر بمباری کر رہا ہے، صبر کرو تم لوگ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ. بولتے 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 پورا غزہ ختم ہو گیا. صبر کرو، تم لوگ جنت میں جاؤ گے، صبر کرو. صرف اپنے من کو خوش کرنے والی بات ہے. اس قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ تو ٹریڈیشنل مسلمس ہیں، قبلے کی لڑائی اور نماز اور یہ ساری چیزیں، اس میں تو ہے ہی نہیں وہ چیز جو ہم پڑھ رہے ہیں. اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت آتی ہے. کون سی مصیبت؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کس چیز کا؟ بھوک، الجوع. دنیا میں ہے ہی بھوک، امیر کو بھی بھوک ہے، غریب کو بھی بھوک ہے. غریب کو پیٹ بھرنے کی بھوک ہے، امیر کو اپنے گودام بھرنے کی بھوک ہے. چور کو چوری کرنے کی بھوک ہے، زانی کو زنا کی بھوک ہے، حرام خور کو حرام مال کھانے کی بھوک ہے. ایک کے پاس چیز آ گئی، آزمائش، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے چوری کر لوں گا، خراب کر دوں گا، لڑائی ہوگی. بھوک، یہ بھوک ایسی چیز ہے کہ جہاں بھوک ختم ہو جائے وہاں امن آ جاتا ہے. الذی اطعمہم من جوع، کہ میں نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں، وآمنہم من خوف، میں نے ان کو خوف سے امن بخشا. جب بھوک ہوگی
جب بھوک ہوگی کہ تمہیں پتہ ہوگا یہاں ایک میں ہوں جس کی جیب میں، جس کے پاس 10 روٹیاں ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کپڑے میں 10 روٹیاں لپیٹی ہوئی ہیں میں نے سوکھی، اور تم جس پلیٹ فارم پہ جا کے رکے ہو وہاں لوگ 10 دن سے رکے ہوئے ہیں، اور جس میں سے اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ عورتیں بچے مر بھی چکے ہیں بھوک کی شدت سے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ تم وہ شخص ہو جس کے پاس 10 روٹیاں کپڑوں میں ہیں، تو وہ تمہارا جسم بھی کھا جائیں گے۔ میں نے ATM کی مثال نہیں دی کہ جب جس معاشرے کے اندر غربت بڑھ جائے گی، یعنی بھوک بڑھ جائے گی، تو کرائسس جو ہیں وہ بھی بڑھیں گے، کرائم جو ہیں وہ بھی بڑھیں گے۔ کیوں بڑھیں گے؟ کہ اب امن نہیں رہا نا، خوف ہوگا۔ ایک آدمی ATM میں گیا، باہر نکلے گا، اب وہ جو باہر لوگ ہیں ان کی بھوک ہے، اس نے کھینچنا ہے، بیٹا غور سے سنیں، اس نے کھینچنا ہے۔ تو تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ کہتے ہو نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک ایسی سلطنت کا قیام کرنا ہے، ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لإیلاف، واسطے اکٹھا کرنے قریش آر دی کلسٹر آف پیپلز، جو دور دراز علاقوں سے آئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، حج کی بات آ رہی ہے۔ حج کے لیے سب سے پہلے کس نے بلایا لوگوں کو؟ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہاں سے آئیں گے؟ من کل فج عمیق، دور دراز علاقوں سے آ کے اکٹھے ہوں گے۔ قریش کسی ایک قبیلے کا نام نہیں ہے۔ لفظ عربی اگر آپ القاموس الجدید ڈاؤن لوڈ کر لو، القاموس الوحید، آکسفورڈ عربک ٹو اردو ڈکشنری، اس میں جب آپ کاف رے شین کرش دیکھو گے تو اس کا مطلب ہی ہے، دوسرے صفحے پہ آپ کو ملے گا، ادھر ادھر سے اکٹھا کرنا۔ کہ وہ ادھر ادھر سے اکٹھا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ وہ وہاں پر کیا آ رہے ہیں؟ عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کو آباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگوں کی اسٹیبلٹی کے لیے، قیاما للناس، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ تم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے وہاں کیا کہنا ہے؟ کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں ان پریشانیوں کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ کیا؟ کہ خوف آ جائے گا بھوک کا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آج تم پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھا دیے گئے، اب تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اتنے لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں ہمارے ملک میں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہر لوگوں کے پاس 80 لاکھ کی، 1 کروڑ کی، 2 کروڑ کی گاڑی ہے، میرے پاس پوری فوج پڑی ہوئی ہے، میرے پاس پوری پولیس پڑی ہوئی ہے، آرمی پڑی ہوئی ہے، ایئر فورس پڑی ہوئی ہے، میں ان کو تنخواہیں دے رہا ہوں، سارا کچھ دے رہا ہوں، اور اتنے لوگ بھوک سے مر گئے یار۔ میں ڈیٹا نہیں بنا سکتا کس بندے کے پاس اتنا ڈھیر سارا پیسہ ہے کہ جاؤ اور ان لوگوں سے اکٹھے کرو اور ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ بھوکوں کو۔ وہ لوگ بولتے ہیں او صاحب کس کام میں پڑ گئے ہو، یہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ، نہیں تو گھر جاؤ، تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں مدد میں تمہاری تب کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جو آدمی مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، آمنو جو اللہ کو مانتا ہے، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اس کی ہیلپ کیسی ہوگی؟ جو اللہ نے نصیحت کی ہے اس کے ساتھ جڑنے سے۔ تعالیٰ نے کہا آزمائش میں ڈالوں گا تمہارے اوپر آزمائش میں ڈالوں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کس چیز کا؟ بھوک کا خوف۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی،
والانفس والثمرات. تو اگر اس کتاب کو پکڑ لے گا تو تعالیٰ کہہ رہے بشارت دے دے ان لوگوں کو جن پر مصیبت پہنچتی ہے، قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ لوگ تو پڑھتے ہیں نا کہ جی کسی کی فوتگی ہو گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، لائٹ چلی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل ٹھیک ہے جی، مطلب بھی تو ہو، پتہ بھی تو ہو. انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وی آر دی سرونٹ آف گاڈ. انا للہ، بے شک ہم واسطے اللہ کے ہیں. کیا مطلب؟ وہ کہہ رہے ہیں مر جانا ہے ہم نے، بس جانا ہے اللہ کے پاس جاتے ہو. اللہ کو پیارا ہو گیا، پہلے پیارا نہیں تھا. وہ تو تمہیں بھوک میں کھانا کھلا رہا تھا، دھوپ ہوتی تو تمہارے اوپر بادل بھیج دیتا تھا، انگور کا موسم آتا تھا انگور اگاتا تھا تمہارے لیے زمین سے، انار اگاتا تھا، تمہیں بھینس کا دودھ پلاتا تھا. تب پیارے نہیں تھے اللہ کے؟ مر گیا تو اللہ کا پیارا ہو گیا. مرنے بھی کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہہ رہے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے سرونٹ ہیں. ہمارے معاشرے میں بھوک آ گئی ہے، ہمارے معاشرے میں نقص من الاموال آ گیا ہے، اور نقص انفس کے اندر آ گیا ہے، اور نقص جو ہے، کمی جو ہے وہ ثمرات کے اندر آ گئی. تو کہہ رہے ہیں انا للہ، وی آر دی سرونٹ آف گاڈ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اس ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. کون اس کی طرف رجوع نہیں کرتا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 11، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب تو پڑھتا ہے ان کے اوپر ہماری آیات واضح، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے رجوع نہیں کرتے ملاقات کا، جن کی مائنڈ میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز لے کر آ. مطلب بولے قرآن کو بیچ میں کہاں سے لے آؤ؟ بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تعالیٰ کہہ رہا تمہارے معاشرے کے اندر میں پریشانیاں بھیجوں گا، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم پریشانیاں بھیجیں گے، ہم پریشانیاں بھیجیں گے، خوف کی، بھوک کی، مال میں کمی کی، نفس میں نقص کی، ثمرات میں کمی کی. میں پریشانیاں بھیجوں گا. جو میں نے کتاب بھیجی ہے صلاۃ، اس سے مدد کہو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جاؤ بڑے لوگوں کے پاس اور ان کو بولو. تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جاؤ ان بڑے لوگوں کے پاس، بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال پروفٹ دیا، یہ مال خرچ کرو، نہیں تو جزیہ دو، پابندیاں لگاؤ، سینکشن لگاؤ ان پر، ان کے لائسنس منسوخ کرو، ان کو نکال کے باہر پھینکو چیمبر آف کامرس سے. اتنے بڑے بڑے نام، ڈیڈی پتہ نہیں کیا کچھ نام اتنے بڑے بڑے لگا کے بیٹھے ہوئے. بجٹ ہوتا ہے تو اتنی بڑی بڑی سکرین لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہوتے ہوں گے بہت سے لوگ خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہوں گے. پالیسیز بناؤ بھائی. کتنے بے گھروں کو گھر بنا کے دی. بس ایک بات بنائی دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے پریشانیاں بھیجی ہیں. بھوک کہ تم وزیر اعظم بنے اور تمہارا ایک معاشرے سے جگہ سے گزرنا ہوا، تم نے دیکھا کہ بچوں نے قمیضیں پہنی ہوئی، شلواریں نہیں پہنی ہوئی، بیچاروں کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں تن پہ. تم نے ان کے جانور دیکھے، ان کے جانوروں کے بھی پنجرے نکلے ہوئے، بچوں کو تو دیکھو نہیں. اور خود تم نے دوسری پارٹی کے سربراہ کو بلایا تو 71-72 قسم کی ڈشیں رکھی تم نے. بے غیرتی کی انتہا کہ اپنے ملک کی ڈش نہیں رکھی، دوسرے ملک کی ڈش رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ترکش سلاد رکھ رہے ہیں، جی وہ چیز بھی رکھ رہے ہیں، جی وہ چیز بھی رکھ رہے ہیں. اور میڈیا بھی اس چیز کو دکھا رہا ہے کہ جی یہ دیکھو جی یہ ہو رہا ہے. شرم بھی نہیں، حیا بھی نہیں. وہ پھر کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں. یو آر ٹریڈیشنل مسلم، روایتی مسلمان ہو جن کا ایکچوئل مسلم سے کوئی تعلق نہیں. جیسے عیسائی ہیں، ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لعنتی لوگ.
اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، بندہ ہوں اس کا. وہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی. تو بندہ یہ دیکھے کہ مدد کیوں نہیں. 2.5 ارب مسلمان ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے بالکل نہیں پتا. مدد کیوں نہیں، ہیلپ کیوں نہیں، نصیحت کو چھوڑے ہوئے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ قرآن سٹارٹ ہوا تو کیوں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ جب تم ڈٹے رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا. ان اللہ مع الصابرین. یہ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو صلات آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، صلات کا مطلب نصیحت ہے، ذکر ہے. جب تمہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ اقیموا الصلاۃ لذکری ذلک ذکریٰ للذاکرین اقیموا الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین. صلاۃ ذکر ہے. صلاۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تعالیٰ کہہ رہا تمہیں مدد کی ضرورت ہے، میں صابرین کے ساتھ ہوں گا. اگر ہم صابر ہوں گے نہیں تو پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ بتا دو جو 2.5 ارب مسلمان ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہے؟ اگر اللہ اس کے ساتھ ہے تو اللہ کی طاقت زیادہ ہے یا طاغوت کی طاقت زیادہ ہے؟ اللہ کی طاقت زیادہ ہے نا. ڈر کیوں رہے ہو؟ کس کی طاقت زیادہ ہے؟ اللہ کی طاقت زیادہ ہے. کیا اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے؟ کیوں نہیں ساتھ؟ وہ صبر نہیں کر رہے. ان صبر سے مطلب یہ کہ جو اللہ نے حد بنائی ہے خود کو اس پہ صبر نہیں کر رہے، ڈٹے نہیں رہے. ہاں ان کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ان کا دین ان کے اوپر گڈ مڈ کر دیا. انہوں نے خود بنا کے دے دیا، ان کو گڈ مڈ کر دیا، کیونکہ وہ خود بھی تو اللہ تعالیٰ کی آیت کے انکاری ہیں، یہود اور نصارہ، اور انہوں نے اس کو اپنا مائی باپ بنا دیا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ جو صابرین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر مصیبت پہنچتی ہے قالوا، یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں. وی آر دی سرونٹ آف گاڈ، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے. انہوں نے کہا ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اس کی طرف رجوع کریں گے. کیا ان میں سے کوئی لوگ اللہ کے پاس جائیں گے سیڑھی لگا کے آسمان پہ؟ یا ان میں سے کوئی اللہ سے بات کرے گا؟ یا اللہ ان کے پاس کوئی نیا رسول بھیجے گا؟ نہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. جب کہتے ہیں نا کہ زیادہ طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. معاشرے میں یہ مصیبت، پریشانیاں، مشکل، تکالیف آ گئی ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ ورنہ بولے صبر کرو. اس طرح ہیلپ نہیں ہو جائے گی، صبر کرنے سے ہیلپ نہیں ہو جائے گی. میں صبر کر رہا ہوں میرے ملک کے اندر یار کہ وہ جو وزیر اعظم تمہارے آ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ زرخیز ہے زمین، اور پتہ نہیں کیسے کیسے شعر پڑھتے ہیں کہ ذرا سی نم ہو مٹی تو یہ بڑی زرخیز ہے کہ یہاں سے سب کچھ نکلے گا. جب تک کچھ کرو گے نہیں تو کچھ نہیں نکلے گا. خود بخود مدد نہیں ہو جائے گی، تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا مطلب جو اللہ نے خود کا رسول بھیجا ہے، محمد الرسول علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے، وہ جو کتاب لے کر آیا ہے جو ابھی ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس کو کھولنا پڑے گا کہ مجھے کیا کرنے کا کہا گیا ہے، میں نے صبر کیسے کرنا ہے، اب میں نے کس چیز پہ ڈٹنا ہے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے مجھے کیسے نکلنا ہے. کہ میرے ملک کے اندر اتنے % لوگ جو ہیں وہ روزانہ بھوکے سو جاتے ہیں، مجھے اب کیا کرنا ہے. اور اتنے % لوگوں کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے اور اتنے امیر اور اتنے کبیر ہیں، اب مجھے ان سے کیسے نمٹنا ہے. اتنی بڑی فوج ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی فوج ہم اس ملک پہ چڑھائی کر دیں گے، ہم اس ملک پہ چڑھائی کر دیں گے. اپنے ملک پہ چڑھانے کی ضرورت ہے. بندے دیکھو کہ تمہارے ان لوگوں کے پاس پتہ نہیں کتنے کتنے کروڑ پیسے ہیں اور گھر میں 2 بچے.
اتنے مربع زمین بھی اتنا، یہ بھی ہے بھائی کیا کرنا ہے اتنے پیسے کا، اس کا پیسہ ضبط کر لو. وہ اپنے پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا، تھوڑا سا ٹیکس دیتا ہے. اور زکوٰۃ 2.5% جو ان کے علماء نے بتا دیا، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھی ہوئی. ان سے ان کا مال لے لو، اللہ کی راہ میں اگر خرچ نہیں کرتے یار کیوں رکھا ہوا ہے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، خرچ کرو لوگوں پہ، ان کو کھلاؤ. کھلانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو بھکاری بننے کی عادت نہ ڈال دو، ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرو کہ بھائی آپ کیا کام کرنا جانتے ہیں. ایسے ڈپارٹمنٹس بناؤ. اللہ تعالیٰ نے کل ہم نے پڑھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو وحی کی کہ مصر کے ساتھ جگہ پکڑ اور ان جگہوں کو قبلہ بنا، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہے نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب وہاں پہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس کو اسٹیبلش کرو، اس کو نافذ العمل کرو کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ایک آدمی اگر رکشہ چلا سکتا ہے تو اس کو رکشہ لے کے دے دو کہ جا سبزی منڈی سے فروٹ لے کر آ اور بیچ، اپنا کاروبار سٹارٹ کر. ایک کباڑ کھولنا چاہتا ہے اس کو کباڑ کھول کے دے. کوئی آدمی کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے اس کو اور کام کر کے دو. جو غریب مسکین لوگ ہیں جن کے پاس زمین ہے، کاشتکاری کے لیے بیج نہیں ہے، اس کو بیج لے کے دو. حکومت کے پاس سبسڈی کے پیسے نہیں ہیں تو حکومت ان امیر لوگوں سے پیسہ وصول کرے. اگر وہ دیتے نہیں ہیں تو جزیہ لے. بندہ بولا نہیں ہم تو مسلمان ہیں، جزیہ ہم پہ تو نہیں لگتا، ہم پہ تو 2.5% زکوٰۃ لگتی ہے. تم کافر ہو، تم سے جزیہ لیا جائے گا، تم انکار کرنے والے ہو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہے بات. کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جی موت آ جائے تو جی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. موت تو آئی ہوئی ہے، کس کی؟ پوری امت مسلمہ کی. تو پوری امت مسلمہ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے گا. وہ کیسے کہہ رہا ہے انا الیہ راجعون کہ میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں؟ کتاب کھول کے نہیں پڑھ رہا کہ اللہ نے کہا کیسے. کتاب کھولے گا دیکھے گا اللہ نے کیا کہا ہے. اب مجھے اس صلات کے ساتھ کیسے خود کو باؤنڈ کرنا ہے. باؤنڈ از دی میننگ آف صبر. کہ اللہ نے مجھے کیا کہا ہے میں دیکھوں صحیح کہ میری ہیلپ ہوگی کیسے. وہ کہہ رہا نہیں میں خود اپنی ہیلپ کر لوں گا، مجھے بس ٹھیک ہے ہو جائے گا یار، ہو جائے گا یار. وہ ان کے 1500 سال گزر کے نہیں ہوا، وہ جو انہوں نے خود ہی بنایا ہے 1500 سال 1600 سال. اتنے مسلمان اکٹھے ہو گئے 2.5 ارب ٹریڈیشنل مسلم، روایتی مسلم. ان میں بہت اچھے مسلمان بھی ہیں، ان کی زندگیاں بہت اچھی گزر رہی ہوں گی. زندگیاں اچھی گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مال زیادہ ہوگا، ان کے پاس پیسے زیادہ ہوگا. وہ اپنے رب کے پاس بہت اچھے طریقے سے جا رہے ہوں گے کہ اپنی زندگی پوری کر کے اللہ اپنے مالک کے پاس جا رہے ہیں اور قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا مگر وہ لوگوں کو ترغیب کرتے ہوں گے بھائی اپنے پاس جمع نہ کرو، اللہ کی راہ میں دو، خرچ کرو. ہم ایسے ہی پڑھ کے چلے گئے یہاں کے سامنے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اس کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے. ایسے تو مدد نہیں ہونے والی، ایسے تو مدد نہیں ہونے والی. وہ بیچارے مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر دی. وہ ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں صبح صبح ان کو دکانوں بسوں نے بھیجتے ہیں کہ جاؤ چندہ جمع کر کر آؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بنتی ہوئی مسجد میں حصہ ملایا اس نے جنت میں اپنا گھر بنایا. اب وہ ان کو بھی کس طریقے سے ایموشنلی بلیک کیسے کر رہے ہیں کہ جو بیچارہ مزدور بھی جا رہا ہے وہ بھی اپنی جیب سے 10-20 روپے نکال کے اس کو دے رہا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بیٹھ کے صبح چنے نان کا ناشتہ ماریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو جی انہوں نے کھایا ہے. جنت میں گھر پیسے سے نہیں بنتا. یہ جو بڑے امیر لوگ پتہ نہیں 10-10 15-15 مسجدیں بنا لیں اور کہ جنت میں گھر بنا لیں. بات وہ کرنی چاہیے جو صحیح بات ہو. اپنا مال دیں، صحیح جگہ پہ دیں، لوگوں کو ترغیب دیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں. کسی ٹرسٹ میں دیں جو کھانا کھلاتا ہو. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کھانا کھلاتا ہے، رشید ویلفیئر ٹرسٹ کھانا کھلاتا ہے، ایدی ویلفیئر ٹرسٹ والے کھانا کھلاتے ہیں. یہ لوگ لوگوں کو بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ان میں دو مال. وہ نمازیں پڑھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور آپ کو ثواب ہوگا گھر بیٹھ کے.
آپ ایک نمبر کے حرامی ہو، قرآن وہ پڑھے گا، ثواب آپ کو ملے گا. اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کیا ہے، کہ مدد کا صلاۃ سے کیا تعلق ہے اور بیچ میں صبر کیا آ رہا ہے. یہ ایک دفعہ نہیں آیا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں اور وہاں بھی یہی بات ہے. یہ قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو خود کی ذات میں معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہ اس کے آگے سے جھوٹ ہے نہ اس کے پیچھے سے جھوٹ ہے. اس کی آیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تفصیل کرتی ہیں. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے جو ہم پہلے سپارے میں پڑھ کر آ رہے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہاں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اسْتعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَاسْتَعِینُوا مدد چاہو، بالصبر صبر کے ساتھ جڑنا ہے، ساتھ صبر کے، والصلاة جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لفظ آ گیا خاشعین. خاشعین دبنے والے، خشیت الاصوات آیا نا. خاشعین دبنے والے جو خود کو اللہ رب العزت کے کنٹرول میں دیتے ہیں، جو خود کو اللہ رب العزت کے کنٹرول میں دیتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہم وہ کریں گے. خاشعین دب کے رہنے والے. تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جہاں تو ہر ایک نماز پڑھنے جا رہا ہے، جو امیر ہے اتنی اچھی ٹوپی سر پہ رکھ کے، اتنا اچھا عطر لگا کے، اتنا اچھا آنکھوں میں سرما لگا کے، کلف کے کپڑے پہن کے جمعے کے دن بڑا تیار ہو کے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بہت مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صرف ان لوگوں کے اوپر جو خاشعین ہے. وہاں کیا آیا تھا کہ جو صابرین ہیں وہ کیا ہیں؟ اِنَّا إِلَيْهِ راجعون، قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ کی طرف جو رجوع کرتے ہیں. اب یہاں آ رہا ہے وہ خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون، وہ جو گمان کرتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ لوگ ملاقو ربہم، ملاقات کرنے والے ہیں خود کے پالنے کی طرف. وانہم الیہ راجعون، یہ ہے قرآن کا حسن. وانہم الیہ راجعون، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. اور رجوع کرنے سے مراد وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے مر کے اس کے پاس جانا ہے. جب تم مر گئے وہ تو کافر نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، وہ تو یہودی نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، وہ تو ہندو نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. وہ مانے یا نہ مانے، جانا تو انہوں نے اللہ کے پاس ہے. تم تو مانتے ہو، وہ اگر نہیں مانتا، کیا تم یہ کہتے ہو نہیں وہ اپنے بھگوان کے پاس جائے گا؟ پھر تو تم نے اس کے بھگوان کی تصدیق کر دی. اگر ایک ہندو مرتا ہے، اپنی چتا جلاتا ہے، گنگا میں جلاتا ہے، تم تو یہی مانو گے نا. ہم تو یہی مانتے ہیں نا کہ وہ ہمارے رب کے پاس گیا. اگر ہم یہ بولیں گے وہ اس کا حساب کتاب اس کا بھگوان لے گا، پھر تمہارے میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ انہم الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھ کو مشکل مصیبت پڑتی ہے تو میں مدد مانگتا ہوں. کیسے؟ بالصبر والصلاۃ، کیسے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. میں نے اللہ سے ہم کلام نہیں ہونا، اللہ کے پاس نہیں چلا جانا، یا اس نے میری طرف کوئی نیا رسول نہیں بھیجنا. اس نے جو میری طرف خود کا رسول محمد اور رسول علیہ السلام کی ذات اقدس بھیجی ہے، جو وہ لے کر آیا میں اس کو کھولتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو صابرین ہیں وہ جب ان پہ مصیبت پہنچتی ہے، قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وی آر دی سرونٹ آف گاڈ، ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم اللہ کے نوکر ہیں، کہ ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہم کتاب کھولیں گے، اس پہ اللہ نے ہمیں کہا ہے، اس کتاب کو کھولیں گے تو پھر ہم ظالم کے لیے، مظلوم کے لیے، ظالم کے سامنے کھڑا ہوں گے، اس کو پیار سے بولیں گے، اس کو اچھے سے بولیں گے، اس سے لیں گے، جزیہ لیں گے، اس سے نہیں دے گا اس کو ملک سے نکال باہر کریں گے، اس کی پراپرٹی ضبط کریں گے، اس کے پر زمین تنگ کر دیں گے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باتیں کہیں. اس کے لیے پھر تمہیں ڈنڈا بھی اٹھانا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں بندوق بھی اٹھانی پڑے گی، رائفل بھی اٹھانی پڑے گی.
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف ان کے دلوں میں ایسا ڈال دے کہ وہ پہلے ہی سب کچھ دیر کے بھاگ جائیں. اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، ان اللہ مع الصابرین، فرسٹ شرط یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. It's too difficult but not only on those people جو رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ سوائے ان لوگوں کے جو خاشعین ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو، جو ملاقات کرنے والے ربہم وانہم الیہ راجعون، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں سمجھو کہ مریں گے اس کے پاس جائیں گے. جب مر کے اس کے پاس چلے جاؤ گے پھر تم نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ سب نے مر کے اس کے پاس جانا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے بھائی. میں نے کہا کہ جب طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. جب بندہ بولے کہ جب یہ مرے گا تو اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے. رجوع کب کرو گے؟ جب ہیلپ کی ضرورت ہوگی. تمہارے معاشرے میں اللہ نے بیماریاں پیدا کر دی ہیں، کون سی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور بھوک سے لوگ مر گئے تو کہہ رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو تیرے اوپر پڑھنی چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. مذاق بنا دیا نا اس چیز کا. جب وہ بیماری آئی تھی تو اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا. اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب مسلح بچھا کے یا اللہ اس کو، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، ایسے نہیں ہوگا. تم کچھ کرو گے تو کچھ ہوگا. اللہ تمہارا ساتھ کب دے گا؟ جب تم اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو گے. تعالیٰ کہنا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آگے کہا کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. جو صابرین نہیں ہیں اللہ ان کے ساتھ تھوڑا ہے. اور صابرین کون ہے؟ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ اس کی ہیلپ کرے گا نا. بھائی تو بیمار ہوا ہے، ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے گا تو ڈاکٹر بھی دوائی دے گا نا. تو بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کی طرف تم نے رجوع ہی نہیں کیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ یار میرے محلے میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا میرے کو دوائی نہیں دے رہا. ڈاکٹروں کو کیا پتا کہ تو بیمار ہے؟ اللہ تیری کیوں مدد کرے جب تو اس کا عبد نہیں بن رہا؟ تو جنہوں نے تیرے اوپر مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں، جو تیرے دشمن ہیں، جو تیرے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، تو نے خود ہی کو انہی کو خود کا مائی باپ بنایا ہوا ہے اور انہی سے مدد مانگ رہا ہے. یہ دنیا کے لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ یہود اور نصارہ کو بول رہے ہیں کہ اسرائیل کو بولو فلسطین میں بمباری ختم کرے. حد نہیں ہوگی ویسے. ان کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے نا. ان کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. وہ بم پھینک سکتا ہے، ہم بم نہیں پھینک سکتے. ہم سارے اکٹھے ہو جائیں، آپ اور میں تو عام پبلک ہیں، ناس ہیں ہم تو عام پبلک ہیں. ہمارا اللہ تعالیٰ نے بادشاہ نہیں بنایا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی نہیں دی. وہ جن کو دی ہے وہ سب کو اکٹھا کریں، وہ سارے اکٹھا کریں، کھولیں اللہ کی کتاب کے. یار انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا، ابھی شہر الحرام چل رہے ہیں، انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے. سارے اکٹھے ہو جائیں، بولیں ہم میزائل پھینکتے ہیں، جی ہم کرتے ہیں حملہ، الٹیمیٹم دو، مارو میزائل فلسطین اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. اس کی اس جگہ پہ مارو جہاں پر وہ، جن لوگوں کے پاس اسلحہ ہے ان کی بھی عورتوں بچوں پر اور ناس کے اوپر مت مارو. تمہیں اللہ کا رسول کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیتا. ان کے ڈپو پہ مارو، پر وہ تم نے اور میں نے تھوڑا مارنا ہے کہ یہاں سے جی 4 بندے کھڑے ہو گئے جی کہ جی ہم جی جہاد کرنے جا رہے ہیں. تمہارے کو تو تمہاری اپنی فورس آگے سے مارے گی تو تمہیں پکڑ کے بند کر دے گی جیل میں. تم پھر کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم اس کی کتاب کی طرف رجوع کیے ہوئے تو ہم کھول کے پڑھ رہے ہیں. سننے والے سنیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کام کریں. جو نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا. تو جب تک اللہ سے رجوع نہیں کرے گا تو اللہ مدد کیسے کرے گا؟ وہ خود کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صابرین کے ساتھ ہوں. جو صبر نہیں کرے گا، یعنی صبر کا مطلب ہے باؤنڈ کرنا.
صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا، باؤنڈ کرنا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے اس کے اندر بجے رہنا ہے. جب تک وہ نہیں کرے گا کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو اللہ تیری کو کیسے ہیلپ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، وہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات من ربہم. ایکسپلینیشن آئی ورحمہ، کنیکشن کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ کی نبی کے اوپر صلات وہ نہیں ہے جو تمہاری نبی کے ساتھ صلات ہے. ایکچوئل صلات کا مطلب ہے جڑنا، کنیکشن. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اس کے اوپر جڑ جاؤ. کیسے؟ وسلموا تسلیما. سلام کی بات نہیں آ رہی، وسلموا تسلیما، تم سب کے سب جھک جاؤ اس کو تسلیم کرتے ہوئے. یہی سورہ نساء میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں، حتی یحکموک فیما شجر، کہ جو بینہم، جو ان کے درمیان جھگڑا ہے، جب تک تجھے اس کے اندر منصف نہ مانے، اور پھر جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس کے اندر کوئی دل میں ٹیڑھ نہ رکھے. وَيُسَلِّمُوا، اور پھر تسلیم کریں. تسلیمہ وہاں سلام نہیں لکھا، اس نے پڑھ لیتے ہیں وہاں سے. ہاں کہ فیصلے کو نا. فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. اب کافروں کی تو بات نہیں ہو رہی نا ایمان والی. کافر تو خود سے بولیں گے ہم ایمان والے ہیں ہی نہیں. مشرک تو خود سے بولیں گے ہم ایمان والے ہیں ہی نہیں. یہودی بولیں گے ہمارا تمہاری کتاب سے کیا لینا دینا. نصرانی بولیں گے ہم بھی ایمان والے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ تیرے میری بات کر رہا ہے. فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہیں، حتی، یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، تجھ سے حکم لیں، تجھے اپنا منصف فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا مانے. فیما شجر بینہم، جو ان کے بیچ میں جڑ ہے، جو ان کے بیچ میں معاملہ ہے، جو جھگڑے کی فساد ہے، اس میں تیرا فیصلہ مانے. پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پائیں خود کے نفوس میں حرجا، کوئی تنگی، مما، اس چیز سے، قضیتا، جس کا تو قاضی بنا ہے، جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، اس میں پھر کوئی یہ نہ کرے کہ یار صحیح فیصلہ نہیں ہوا، نہیں یار میرے حق میں صحیح فیصلہ نہیں دیا. تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یہ کریں گے تو یہ ایمان ان کا نہیں ہے، زیرو ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مان لیں مان لینے کر کے، جو تو نے بات کہی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. یہی لکھا ہوا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہی وہی وہ لفظ ہے وَيُسَلِّمُوا تسلیما. سورہ نساء آیت نمبر 65، آیت نمبر 65. تو جو بات آ رہی تھی اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام کے اوپر کیا ہے؟ رحمت ہے. رحمت ہے نا. وکان فضل اللہ علیک کبیرا، اور تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، فضل ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. پریشانیاں کس نے بھیجی تھی؟ بھوک کس نے بھیجی تھی؟ مال میں کمی کس نے بھیجی تھی؟ اللہ نے. نفس میں نقص کس نے ڈال دیے تھے؟ اللہ نے. پھلوں میں تنگیاں، کمیاں، بینیفٹس میں نقصان اللہ نے ڈال دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو میری نصیحت کے ساتھ خود کو جوڑے گا، میری طرف رجوع کرے گا، تو پھر اس پہ میں کیا کروں گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رحمت بھیجے گا.
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وہی لوگ ہیں ہدایت، وہ لوگ ہیں مسلم. صدق اللہ العظیم.